ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری ہر چیز حلال اور حرام کے درمیان ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت مال کے ذریعے سے آزمائی جائے گی۔ سنن ترمذی کی روایت، حدیث نمبر 2336۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے، مال۔ معلوم کیا ہوا کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالی مال کے ذریعے سے آزمائے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ مال کے فتنے میں مبتلا ہے، اور اسی مال کی وجہ سے لوگوں کے اندر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حلال کھانے کی تاکید کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حلال کھانے کی تاکید کی ہے، اور جب تک ہم حلال کھاتے رہیں گے ہماری ساری نیکیاں محفوظ رہیں گی، اور جب ہم حرام کھانا شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا اور ضائع کر دے گا۔ عام طور پہ ایک چیز دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ لوگ کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ آیا شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، جس کی وجہ سے آج تجارتیں لوگ کر تو رہے ہیں، حالانکہ اسلام کے اندر تجارت کرنے کی اجازت ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے، لیکن آج لوگ تجارت تو کر رہے ہیں، لیکن اس تجارت کے اندر سودی کاروبار کی وجہ سے ان کی تجارت بھی حرام کے درجے پر پہنچ رہی ہے۔ ذرا یہ آج کے اس نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کے تعلق سے، جبکہ کمائی حرام ہونے پر آدمی کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے، تو ذرا یہ سود کے بارے میں بھی ہم جانکاری حاصل کریں اور یہ دیکھیں کہ کہاں تک اور کس درجے تک جو ہے سود کا گناہ ہے، اور کس طریقے سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ذرا سختی دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سود حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو لوگ سود کھانے سے باز نہیں آتے، سودی کاروبار سے باز نہیں آتے، سود لینے اور دینے سے باز نہیں آتے، گویا کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن سود خور کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے گی اور کہا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر۔ کس کی مجال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کل قیامت کے دن جنگ کر سکے؟ تو اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچائے جو کہ حرام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی روایت، صحیح الجامع کے اندر یہ بھی روایت موجود ہے، عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درہم ربن یأکلہ الرجل وہو یعلم، سود کا ایک درہم ایک آدمی جانتے بوجھتے بھی کھاتا ہے۔ سود سے کمایا ہوا، سود کا لیا ہوا ایک درہم ایک آدمی جانتے بوجھتے ہوئے بھی کھاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد من 60 و 30 زنیہ،
36 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ ذرا سوچیے اور غور کیجئے کتنی بڑی وعید ہے جس کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح الجامع کے اندر بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 حوبا، سود میں 70 گناہ ہیں، سود میں 70 گناہ ہیں۔ ایسرها ان ينكح الرجل امہ، اور اس میں سے سب سے ہلکا گناہ ایک آدمی اپنے ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! یہ الفاظ کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے کہ ایک آدمی اگر سود کھاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے ماں کے ساتھ، سگی ماں کے ساتھ زناکاری کرتا ہے۔ محترم ناظرین، میرے بھائی اور دوستو، ذرا سوچو اور غور کرو، آج ہمارے اندر حلال اور حرام کی تمیز کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ ہم کو چاہیے کہ ہم حلال استعمال کریں، ہر حرام کام سے بچنے کی کوشش کریں۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر کسی آدمی کی کمائی حلال ذریعے سے نہیں ہے، اگر کسی آدمی کی کمائی حرام ذریعے سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ آج کل لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی مارکیٹ میں جاتا ہے، جھوٹ کے ذریعے سے کمانے کی کوشش کرتا ہے، ایک آدمی جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے کماتا ہے، اور ایک آدمی ایسا ہے بے ایمانی کے ذریعے سے کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا ایسی کمائی حلال کی ہوگی جو جھوٹ کے ذریعے سے کمایا جا رہا ہو؟ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے آدمی کما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسی کمائی حلال کی نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کمائی حرام کی ہے۔ اور آج لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہے، وہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اور ویسے بھی کچھ لوگ ماہر ہوتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے میں، لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرنے میں، ادھر کی ٹوپی ادھر، ادھر کی ٹوپی ادھر، اس کا مال اس کو، اس کا مال اس میں، اور اس طریقے سے خلط ملط کرتے رہتے ہیں۔ اور آج کل اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر، لون کے بغیر ہم کاروبار کر ہی نہیں سکتے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ بغیر سود کے ہم کاروبار کر سکتے ہیں، بغیر لون کے ہم کاروبار کر سکتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بڑے بڑی شو روم بنائی جائے، بڑے بڑے کارنر پہ دکانیں بنائے جائیں، اور بڑی بڑی فیکٹریاں بنائی جائیں، پھر اس کے بعد ہم کمانا شروع کریں۔ نہیں، جب آپ کا ذریعہ ہی حرام کا ہے، آپ کی نیت ہی حرام کمانے کی ہے، اور پھر اس طریقے سے ہم دعا بھی کرتے رہتے ہیں اللہ کمائی میں خیر و برکت دے، خیر و برکت دے، کہاں سے خیر و برکت آئے گی جبکہ ہم نے ذریعہ ہی حرام کا بنایا ہے؟ کہاں سے ہمارے مال اور تجارت کے اندر خیر و برکت آئے گی؟ ذرا سوچیے اور غور کیجئے۔ آئیے صحیح بخاری کے حوالے سے ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 2085، راوی حدیث سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک خون کی نہر کے پاس تھا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی خون کی نہر کے پاس ہے، اور خون کی نہر میں ایک آدمی تیر رہا ہے، اور اس کے کنارے پر ایک فرشتہ پتھر لے کر کھڑا ہے۔ خون کی نہر میں تیرنے والا وہ تیرتا ہے، اور جب کنارے آتا ہے تو فرشتہ اس کو پتھر مارتا ہے، اور پھر پتھر کھانے کے بعد دوسرے کنارے پر چلے جاتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد فرشتہ وہاں پر بھی پہنچتا ہے، وہاں اس کو پھر پتھر مارتا ہے، اور اس طرح وہ خون کی نہر میں تیر رہا ہے، کنارے آتا ہے، باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کو پتھر مار کر اسی خون کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا آخر اس شخص کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ آخر یہ کون ہے جو خون کی نہر میں تیر رہا ہے اور اس کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کا وہ سود خور ہے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سود سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ سود ایک لعنتی کام بھی ہے۔ سودی کاروبار کرنے والا، سود لینے والا، سود دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4177، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
आकिल रिबा व मूकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ालहुम सवा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत है। नंबर एक, सूद खाने वाले पर, और दूसरे सूद खिलाने वाले पर, यानी आप यूं कह सकते हैं सूद लेने वाले पर, सूद देने वाले पर, इन दोनों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत है। नंबर तीन, सूदी कारोबार को लिखने वाले पर भी लानत है। जैसे आज कोई आदमी अकाउंट मेंटेन करता है, चाहे वो बैंक में काम करता हो या कहीं किसी फाइनेंस के अंदर काम करता हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो भी लानत का मुस्तहिक है। वह शाहिदैहि, और जो गवाह बनते हैं, मिसाल के तौर पर कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी कोई सूद कारोबार करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, अपने कारोबार को चमकाने के लिए सूद लेना चाहता है, तो हम ये समझते हैं हमारे तो फलां बैंक के अंदर पहुंच है, फलां फाइनेंस के अंदर पहुंच है, तो हम क्या करते हैं, हम विटनेस बन जाते हैं, गवाह बन जाते हैं, एक दस्तखत कर देते हैं। याद रखिए ये भी हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार लोगों पर, सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, उस पर लिखने वाला और फिर उस पर गवाह बनने वाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन चारों के ऊपर लानत है, और यही लानती काम हम कर रहे हैं। खुलासा कलाम यह है, आज के दर्स में हमने ये बातें सीखी हैं कि हराम कमाई के जरिए से अगर हम अपना पेट भरते हैं या अपने पेट में लुकमा उतारते हैं, यूं समझिए कि नेकियों को बर्बाद करने वाले आमाल में से हैं। हर मुसलमान को चाहिए हर उस हराम काम से बचने की कोशिश करे जिस काम के करने से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने की ताकीद की है। आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम तमाम को हलाल खाने की तौफीक अता फरमा और हर हराम लुक़मे से बचने की हम तमाम को तौफीक अता फरमा। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।